الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. قال الله تعالى في القرآن المجيد في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھیں. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. خدا کے فضل سے میں ہوں شدائے فاروق اعظم کا. خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا. کرم اللہ کا ہر دم نبی کی مجھ پہ رحمت ہے. کرم اللہ کا ہر دم نبی کی مجھ پہ رحمت ہے. مجھے ہے دو جہاں میں عاشق فاروق اعظم کا. خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا. صحابہ اور اہل بیت کی دل میں محبت ہے. صحابہ اور اہل بیت کی دل میں محبت ہے. فیضان رضا میں ہوں شیدا فاروق اعظم کا. رہے تیری عطا سے یا خدا، رہے تیری عطا سے یا خدا، تیری عنایت سے ہمارے ہاتھ میں دامن صدا فاروق اعظم کا. بھٹک سکتا نہیں ہرگز کبھی وہ سیدھے رستے سے. بھٹک سکتا نہیں ہرگز کبھی وہ سیدھے رستے سے. کرم جس پر بختور ہو فاروق اعظم کا. خدا کی خاص رحمت سے محمد کی عنایت سے. خدا کی خاص رحمت سے محمد کی عنایت سے جہنم میں نہ جائے گا شدا فاروق اعظم کا. الہی ایک مدت سے میری آنکھیں پیاسی ہیں. الہی ایک مدت سے میری آنکھیں پیاسی ہیں. دکھا دے سبز گنبد واسطہ فاروق اعظم کا. دکھا دے سبز گنبد واسطہ فاروق اعظم کا. شہادت اے خدا عطار کو دے دے مدینے میں. شہادت اے خدا عطار کو دے دے مدینے میں. کرم فرما الہی واسطہ فاروق اعظم کا. کرم فرما الہی واسطہ فاروق اعظم کا. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد عرض ہے کہ خلاق کائنات مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب دوستوں کو سن سنا کر اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا موضوع ہمارا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہے. حضرت عمر پاک عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کریم نبی علیہ السلام کے صحابی بھی ہیں اور نبی علیہ السلام کی نبی علیہ السلام کے گھر حضرت فاروق اعظم کی بیٹی بھی ہے. حضرت ابوبکر صدیق پہلے خلیفہ، حضرت ابوبکر صدیق کی بھی بیٹی نبی علیہ السلام کے گھر. دوسرے خلیفہ حضرت عمر پاک ان کی بیٹی بھی نبی علیہ السلام کے گھر میں. تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی، حضرت عثمان غنی کے گھر میں مصطفیٰ علیہ السلام کی دو بیٹیاں یہ کے بعد دیگر. اور چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت علی المرتضیٰ کے گھر میں بھی ایک بیٹی نبی علیہ السلام. حضرت
ابو بکر صدیق کے ساتھ بھی رشتہ داری، عمر پاک کے ساتھ بھی، عثمان غنی کے ساتھ بھی، علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ساتھ بھی رشتہ داری۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان یہ بھی ہے، فرمایا کہ میرا نور پاک پشتوں سے پاک پشتوں کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ فرمایا میرا نور حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ حضرت آمنہ تک، فرمایا پاک پشتوں سے پاک پشتوں کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہاں میں نے رشتے کیے ہیں اور جہاں سے میں نے رشتے لیے ہیں، فرمایا دونوں ہی خیر والے ہیں۔ جہاں رشتے کیے وہ بھی خیر والے، جہاں سے لیے وہ بھی خیر والے ہیں۔ اور حضرت عمر فاروق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ بھی ہیں، اور کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کئی مرتبہ جنت کی بشارت بھی دی ہے۔ اور آپ کو شہید کیا گیا ہے، یکم محرم الحرام آپ کا یوم شہادت ہے۔ تو آگے محرم کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن اور کربلا وغیرہ کے واقعات انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ تو اس لیے یہ جمعہ جو ہے حضرت عمر پاک کے حوالے سے، تو حضرت عمر پاک وہ ہیں جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے۔ اور کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ نہیں، ایک سے زیادہ مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر پاک کو جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ جنت کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر پاک کو شہادت کی بھی بشارت عطا کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق، عمر پاک، عثمان غنی، تینوں احد پہاڑ کے اوپر جلوہ فرما ہوئے تو احد پہاڑ نے مچلنا شروع کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے احد پہاڑ رک جا، تجھے خبر نہیں ہے تیرے اوپر ایک صدیق اور دو شہید ہیں، تیرے اوپر ایک صدیق اور دو شہید ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ فرمایا حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر پاک، حضرت عثمان غنی، یہ دو شہیدوں کا ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی فرمایا تھا۔ اور حضرت عمر پاک کو شہید کیا گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ کی بھی بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے۔ وہ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ پیدا کہاں ہوئے؟ خانہ کعبہ میں۔ اور شہید کہاں کیے گئے؟ اللہ کے گھر میں، وہ بھی مسجد۔ شہادت بھی مسجد میں ہوئی، ولادت بھی مسجد میں ہوئی۔ لیکن عمر پاک کا مقام یہ ہے کہ عمر پاک کی شہادت مسجد میں ہوئی اور آرام گاہ مصطفیٰ کے ساتھ بنی تھی۔ شہادت کہاں ہوئی؟ مسجد میں ہوئی، اور آرام گاہ کہاں بنی؟ مصطفیٰ کے ساتھ بنی۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس غلام کا بڑی شان اور بڑا مقام ہے کہ شہادت مسجد میں ہے اور آرام گاہ کہاں بنا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مدینہ میں حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس غلام حضرت عمر پاک نے باقاعدہ پیغام بھیجا۔ جب آپ کی طبیعت علیل ہوئی نا، اس نے آپ کو فیروز لو لی، اس نے جب آپ کو خنجر مارا تو آپ نے پھر اپنے بیٹے کو بھیجا کہ جاؤ جا کے نا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اجازت لے کے آؤ، اگر اجازت ہو تو مصطفیٰ کے ساتھ میرا بھی مزار بنا دیا جائے، قبر میری بھی ادھر بن جائے۔ تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ میں اپنے اوپر حضرت عمر کو فضیلت دیتی ہوں۔ فرمایا میں اپنے اوپر حضرت عمر کو فضیلت دیتا ہوں، میری خیر ہے، فرمایا حضرت عمر کی وہاں قبر بنا دی جائے۔ تو پھر حضرت عمر پاک کی وہاں قبر بنائی گئی۔ تو پنجابی شاعر بڑے خوبصورت انداز سے کہتا ہے، کہو نا سبحان اللہ، اونچی بات نہ کہو سبحان اللہ۔ شاعر فرماتا ہے سبز گنبد پچدی سی جیڑی اتھا، سبز گنبد پچدی
سبز گنبد چ بجدی سی جیڑی اٹھا کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی ہے۔ فرمایا حضرت عمر پاک حضرت ابوبکر صدیق دے کام آ گئی نا جگہ جڑی مصطفیٰ دے نال۔ فرمایا یہ حضرت عمر پاک کی شان ہے کہ مسجد میں شہادت ہوئی اور آرام کا نبی علیہ السلام کے ساتھ بنا، یہ حضرت عمر پاک کی شان ہے۔ اور حضرت عمر پاک جب مسلمان ہوئے تو آپ سے پہلے 39 مرد عورت بچے جو ہے وہ مسلمان ہو چکے تھے، اور 40ویں مسلمان حضرت عمر پاک ہوئے تھے۔ کہتے تھے 40واں نہیں ہونے دینا، کافر کہتے تھے 40واں نہیں ہونے دینا۔ آپ بھی کئی ہون بھی کئی کہتے ہیں نا نہیں 40 کتھوں آ گیا، 40واں نہیں ہونا چاہیے، کہتے ہیں نا 40واں، اور جداں فوت ہو جائے کہتے ہیں نا 40واں، یہ 40واں کہاں سے آ گیا؟ حضرت عمر پاک نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں 40واں کہاں سے آ گیا۔ ہاں تو پھر حضرت عمر پاک 40ویں مسلمان حضرت عمر پاک خود ہوئے تھے، اور پھر جب حضرت عمر پاک مسلمان ہوئے کلمہ پڑھا تو پھر تو کمال ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کے غلام حضرت عمر پاک نے جب کلمہ پڑھا تو پھر مسلمانوں نے شرعام عبادت کی، اور مسلمانوں نے شرعام کھل کر عبادت کی۔ حضرت عمر پاک نے فرمایا ہے کوئی ہونا جڑا میدان چاہے، کوئی کفر ہے کوئی جڑا میدان چاہے تو میرا رستہ ڈکے؟ نبی علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو کے عرض کیتی سونیاں پہلوں اساں کافراں دے نال ساں تے مسلمان اندر سی، پہلوں میں کافراں دے نال ساں تے مسلمان اندر سی، لکے ہوئے سی چھپے ہوئے سی، سونیاں ہون میں تہاڈے نال ہاں، کافر اندر وڑ جان گے مسلمان باہر آ جان گے، سونیا کافر اندر چلے جان گے تے مسلمان باہر آ جان گے، تے پھر مسلمان باہر آئے نا تو پھر نبی علیہ السلام نے دین دی تبلیغ سرعام کی تھی۔ فرمایا وہ وقت تھا کہ جب لوگ ڈرتے تھے، لیکن حضرت عمر پاک جدوں آئے نا تے صحابہ نے عرض کی تھی سونیا آج عمر آ رہا، آج عمر آ رہا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر کی ہوا جو عمر آ رہا تھا؟ عمر آ رہا تو پھر کی ہوا؟ عرض کی تھی سونیا تلوار لے کے آ رہا۔ فرمایا اج تلوار لے کے نہیں آ رہا، اپنی گردن خود ساڈی قدماں چ حاضر کرنے واسطے آ رہا۔ حضرت عمر پاک نو پتہ چلے نا کہ آپ دے بہنوئی تے آپ دی جناب والا بہنوئی بہن اسلام قبول کر لیا تے سن گئے قرآن، جدو سنیا تے دل دے اندر محبت پیدا ہوئی تے پھر نبی علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے۔ اس وقت کریم نبی علیہ السلام دے کول صحابہ نے کیا حضور اج تے عمر آ رہا جی، خیر نہیں لگ رہی، عمر آ رہا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پریشان نہیں ہونا، عمر نو اسی آپ ہی بلایا۔ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی تھی یا اللہ اسلام کو عزت دے عمر کے ساتھ، اسلام کو عزت دے عمر کے ساتھ یا عمر کے ساتھ۔ عمر جو تھا وہ ابو جہل، اور عمر سے مراد حضرت عمر بن خطاب حضرت عمر فاروق تھے۔ تو جب یہ دعا مانگی نا تو پھر اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کیا، ابو جہل کو ناپسند کیا اور حضرت فاروق اعظم کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول کیا، حضرت فاروق اعظم کو قبول کیا۔ لوگ کہتے جناب اتنی دیر تبلیغ کی تھی ابو جہل نو مسلمان نہیں کیتا، ابو لہب نو مصطفیٰ نے کلمہ نہیں پڑھایا۔ میں کیا یہ بات نہیں ہے؟ خدا جسے پسند کرتا ہے مصطفیٰ بھی اسے عطا کرتے ہیں۔ ہاں واللہ یؤتی وانا قاسم کا مطلب یہی ہے کہ خدا جس کو پسند کرتا ہے مصطفیٰ بھی اسے ہی دیتے ہیں، ہر ایک کو مصطفیٰ بھی نہیں دیتے۔ ہاں تقسیم کرنے والے یہ مصطفیٰ علیہ السلام ہی ہیں، لیکن دیتے بھی اسے ہیں جسے خدا پسند کرتا ہے۔ تو خدا کو پسند کیا نا حضرت عمر پاک نے، تو حضرت عمر پاک کو پھر ایمان کی دولت سے مالا مال کیا۔ پھر حضرت عمر پاک آپس میں جناب والا اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا، تو پھر بڑا لطف صحابہ کرام ایک دوسرے کو مبارکیں دیتے تھے۔ شاعر نے یہاں بڑی خوبصورت اس کا بھی ترجمہ کیا ہے، کہو سبحان اللہ، باواز بلند کہو سبحان اللہ۔ تم یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، اونچی کہو سبحان اللہ۔
فرمایا پہلو او وقت سی جدوں جنابے والا کافراں دے کولوں مسلمان ڈر دے گھراں دے اندر رہ گیا عرض کیتی سونیا او وقت گزر گیا میں تہاڈا غلام بن گیا وا پہلو میری وجہ تو تسی ڈر کے اندر سیگے سونیا ہن اسی کلمہ پڑھ لیا وا اسی ہن لوگ کے عبادت نہیں کرنی بلکہ باہر نکل کے اسی عبادت کران گے خانے کعبے دے اندر جا کے نماز پڑھان گے تے اس وقت مسلمان ایک دوسرے نو مبارکاں پہ دیندے نے کہندے پہنے تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے تھا مانگا دعاؤں کا جواب آیا فرمایا عمر ایویں نہیں عمر آیا بلکہ فرمایا میں اللہ دی بارگاہ دے اندر دعاواں کیتیاں یا اللہ اسلام نو عزت عمر یا عمر دے نال دے تے فرمایا اللہ تعالی نے عمر نو عطا فرمایا ہے فرمایا عمر ایویں نہیں آیا بلکہ اسی جڑیاں دعاواں کیتیاں نے اس دعاواں دے جواب دے اندر اللہ تعالی نے شان عمر عطا فرمایا ہے تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا پھر جدو نبی پاک علیہ السلام دی خدمت دے اندر حضرت عمر پاک بیٹھے کریم نبی پاک دی بارگاہ دے اندر بیٹھے تے نبی علیہ السلام نے پوچھیا پھر حضرت عمر پاک نو پوچھیا عمر دس تے صحیح تینوں کیڑی چیز ساڈی محفل دے اندر ساڈی مجلس دے اندر ساڈے کول لے کے آئی ہے کہو سبحان اللہ وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے اچانک آج تبدیلی عمر کیسے یہ آئی ہے اچانک آج تبدیلی عمر کیسے یہ آئی ہے پڑھی میں نے بہن سے وہ جو تو لے کر کتاب آیا سونے آئے تبدیلی اس طرح آئیاں جیڑی کتاب تو لے کے آیا ہے میں اپنی بہن دے گھر گیا تھا وہ اس قرآن دی تلاوت پیاں کر دیا سن میں قرآن سن کے ایمان لے آیا مسلمان ہو گیا دارہ اسلام دے اندر داخل ہو گیا کفر نو چھڑ کے آ گیا ہے سونے ہن میری ایک التجا من لو میں کفر نو چھڑ دیتا ہے کفر نو خیر آباد کر دیتا ہے اسلام قبول کر لیا ہے سونے میرا دل کر دے ہن اسی گھر نہیں رہنا باہر چلیے جا کے سر عام عبادت کرنی ہے سر عام عبادت کرنی چھپ کے عبادت نہیں کرنی تے پھر شاعر نے بڑے خوبصورت انداز نہ کیا میرے اسلام لانے سے یہ کیوں چھپ کر عبادت ہو میرے اسلام لانے سے یہ کیوں چھپ کر عبادت ہو پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ رو کے
میں طاقت ہو اوتھے طاقت کے تھے جناب والا شیطان عمر دا رستہ ویکھ کے عمر نو ویکھ کے شیطان اپنا راہ بدل لوے ایتھے کافراں نے کتھے ہونا تے کافراں دا سردار شیطان نہیں جڑا آگے آ رہا عمر دے سامنے کنے آنا ہاں حضرت عمر پاک جدو ہجرت کی تھی نا نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ ہجرت آپ نے بھی رات وقت کی تھی اور صحابہ نے بھی تے حضرت عمر پاک جدو دن چڑھیا نا تے پھر فرمایا کیا ہو کافرو میں ہجرت کر کے مکیوں چلا جی مدینے تے جے کسے جو ہمت ہے تے آپ پہاڑی دے پچھلی سائڈ تے آ جاوے میرے کول اگر ہے کسے دے کول ہمت جرت کسے دے نال کوئی ہے جڑا میرے نال مقابلہ کرنا چاہے فرمایا پہاڑی دے پچھلی سائڈ تے آ جاؤ اگر کسی نے اپنی بیوی نو بیوہ کرانا ہوئے بچیاں نو یتیم کرانا ہوئے اپنا گھر خراب کرانا ہوئے تے فرمایا پہاڑی دے پیچھے آ جاؤ میں دس دواں گا کہ عمر مکیوں مدینے ہجرت کر کے جا رہے ہیں میرے اسلام لانے سے یہ کیوں چھپ گئے عبادت ہو پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس میں طاقت ہو اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا ہن تسی سارے مل کے پڑھ لو تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب پڑھ لو تمہیں یارو مبارک تمہیں یارو مبارک ہو کہ تسی نہیں چپ کر کے بیٹھے ہو جے تسی نہیں چپ کر کے بیٹھے رہے تو پھر آ گیا اسلام کفر نے اتنا نہیں ڈرنا تھوڑی جی کوئی آواز گرج پیدا کرو ہیں حضرت عمر پاک نو ویکھ کے شیطان دوڑ جاندہ ہے چلو تسی عمر دا نام لے لو پھر بھی دوڑ جائے گا ہاں اگر کسی کو گندے خیالات آتے ہوں گندے وسوسے آتے ہوں نا یا رات کو ڈرونے خواب آتے ہوں تو فرمایا وہ اپنی ناف کے اوپر نا اس طرح یہاں سے عین شروع کرے اور میم جو ہے وہ ناف کے اوپر بنا کر اس طرح رے بنا دے انشاءاللہ گندے خیالات بھی نہیں آئیں گے ڈرونے خواب بھی نہیں آئیں گے یہ عمر دے نا دی برکت ہے جنہیں لکھ لے آئے تھے تے جڑا اچھی بولے گا انشاءاللہ اتوں بھی مصیبتاں دور ہو جان گیاں اچھی بولو پھر کہو سبحان اللہ تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عمر اج اچھے ارادے دے نال آ رہا ہے فرمایا عمر اوے جدے واسطے سی دعاواں کیتیاں نے عمر او جدے واسطے سی دعاواں کیتیاں نے اللہ نے اج اسلام نو عمر دے نال اسلام نو اور زیادہ عزت دینی آ حضرت عمر پاک جناب والا نبی علیہ السلام دے قدماں دے اندر حاضر ہوئے ایسے حاضر ہوئے فرمایا زمین تے نہیں آسماناں تے بھی عمر عمر ہو رہی سی جبریل امین نبی علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے کریم نبی علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو کے عرض کیتی سونیا او مسجد دے کونے چ جڑا بیٹھا ہے ابو قحافہ دا بے فرمایا او حضرت عمر پاک دے بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے عمر دے بارے دس حضرت جناب والا جبریل امین نے عرض کیتی سونیا تاڑے عمر دے بارے کی دسیے عمر دی کوئی ایک شان ہوئے تے بیان کراں
عمر دی شان بیان کرنے والا فرمایا میں ہوں، عمر دی شان بیان کرنے والے جبریل امین ہون، فرمایا سننے والے مصطفیٰ ہون، وقت جدو سنو گے پریشان ہو جاؤ گے۔ فرمایا جتنی دیر تک حضرت نوح نے لوگاں نو تبلیغ کی، لوگاں نو سمجھایا، لوگاں نو درس دیتا، اونا وقت 950 سال دا وقت ہوئے۔ فرمایا پھر میں عمر دیاں شانہ بیان کراں، تسی سن دے رہو، تسی سن دے رہو، ٹائم پھر بھی ختم ہو جائے گا لیکن عمر دیاں شانہ ختم نہیں ہون گیاں۔ فرمایا عمر دیاں شانہ پھر بھی ختم نہیں ہون گیا، 950 سال ختم ہو سکتا ہے لیکن عمر دیاں عظمتاں ختم نہیں ہو سکتیاں، عمر دیاں شانہ ختم نہیں ہو سکتیاں۔ اے عمر اوئے جنہاں نو مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، فرمایا علی فی الجنہ۔ اے عشرہ مبشرہ دے اندروں حضرت عمر پاک نے، حضرت عمر پاک نبی علیہ السلام نے دوسرے خلیفہ، انہاں نو اللہ تعالیٰ نے طاقت مصطفیٰ دے صدقے بڑی دیتی، جس طرح جناب والا حضرت موسیٰ علیہ نبیین والسلام رات دے اندھیرے دے اندر کالے پہاڑ دے اتے چلن والی چونٹی نو دیکھ سکتے سی، اللہ تعالیٰ نے عمر نو اتنی طاقت عطا فرمائی سی۔ کون سبحان اللہ۔ ایک جناب والا حضرت عمر پاک نے ایک قافلہ بھیجیا نہاون دے مقام دے اتے، مدینے تو کافی دور سیگا، کریم نبی علیہ السلام دا پیارے غلام حضرت عمر پاک نے جدو قافلہ بھیجیا، سپہ سالار حضرت ساریہ نو بنا کے بھیجیا، حضرت ساریہ ہوتے جا کے جہاد پہ کر دینے، جنگ پہ کر دینے، حضرت عمر پاک کئی دن ہو گئے جہاد کر رہے نے، حضرت عمر پاک ایک دن جمعہ دا دن جناب والا منبر تے کھڑے ہو کے لوگاں نو خطبہ دے رہے نے، لوگاں نو خطبہ دیندیاں فرمایا یا ساریہ تل جبل، اے ساریہ پہاڑ دے پیچھے ہو جا۔ جناب والا مجمع سن والا پریشان ہو گیا کہ خطبہ تے سانو دے رہے نے، ساریہ تے دور ایک جگہ تے جناب والا جنگ کرنے واسطے گیا ہے، اوتھے جناب والا جہاد کرنے گیا ہے، اے ساریہ کتوں آ گیا؟ حضرت عمر پاک مسجد نبوی دے منبر تے کھڑے ہو کے فرما رہے نے یا سارہ تل جبل، اے ساریہ پہاڑ دے پیچھے ہو جا۔ حضرت ساریہ نے جدو آواز سنی، دیکھیا آواز دین والا نظر کوئی نہیں آ رہا، آپ جلدی دے نال پہاڑی دے پیچھے ہو گئے، پہاڑی دے پیچھے ہو کے حملہ کیتا، جناب او علاقہ فتح کر لیا، کامیابی مل گئی۔ حضرت ساریہ دی طرفوں ایک قاصد مدینے آیا، آ کے حضرت عمر پاک نو دسدا پیا اے عمر اساں جناب والا اس جگہ نو فتح کر رہے ہیں جدھر تسی سانو بھیجے آتی۔ حضرت عمر پاک نے فرمایا ٹھیک ہو گیا۔ حضرت عمر پاک دی بارگاہ چ عرض کیتی سونے عمر ایک گل سنی سی، او گل ایداں سی اسی اوتھے ساں ایک آواز آئی سی یا سارۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، او آواز نے سانو جدوں آواز سنی تے اسی پہاڑ دے پیچھے ہو گئے، پہاڑ دے پیچھوں حملہ کیتا تے کامیابی مل گئی۔ قریب بیٹھن والے بندیاں نے کیا اسی وی اے آواز مسجد نبی دے اندر بیٹھیاں حضرت عمر پاک دے کولوں سنی سی، حضرت عمر پاک پکارے سی گے اوتھے پہاڑ جناب والا جتھے جہاد ہو رہا ہے، اوتھے کھڑے بندیاں نے سنیا، عمل کیتا، اللہ نے کامیابی عطا فرمائی۔ اے جناب والا حضرت ساریہ دی آواز، حضرت ساریہ نو آواز دا سننا، حضرت عمر پاک دا آواز دینا، لوگ کہتے نبی نو علم غیب نہیں، نبی نو دیوار دے پیچھے دا علم نہیں، میں کیا حضرت عمر کوئی نبی نہیں بلکہ نبی دا غلام ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا عمر اوہ، فرمایا اگر میرے تو بعد کوئی نبی ہوندا حضرت عمر پاک ہوندے، فرمایا میرے تو بعد کوئی نبی ہوندا حضرت عمر پاک ہوندے۔ حضرت عمر پاک ہوئے جناب والا جنہ دے اشاریاں دے اتے جناب دریا بھی چل دینے تے سمندر بھی چل دینے، جو حکم دین حضرت عمر پاک ہے، اینیاں شانہ، اینا مقام، اینیاں عظمتاں حضرت عمر پاک نو ملیاں تے مصطفیٰ دے صدقے دے نال ملیاں۔
ملیاں نے مصطفیٰ دے صدقے دے نال حضرت عمر پاک نو ملیاں نے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے غلام حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے زمانے دے اندر جناب والا لوگوں نے شکایت کی تھی حضرت عمر بن سعد انہوں نے شکایت کی تھی کہنے لگے جناب والا میں جس جگہ تے ہیں اس جگہ تے دریائے نیل چل دائے دریائے نیل جدو چل دائے ہر سال ایک خوبصورت دوشیزہ لڑکی بنا کے سوار کے زیور پہنا کے انہوں اس دریا دی جناب والا دریا دی نظر کیتا جاندہ ہے تے پھر اے دریائے نیل چل دائے ورنہ دریائے نیل چل دا کوئی نہیں حضرت عمر پاک جناب والا حضرت عمر پاک دے کول اے جدو پیغام پہنچیا حضرت عمر پاک نے فرمایا اے چٹھی میں لکھ کے دینا ماں اے چٹھی لکھ کے لے جو جا کے حضرت سعد عمر بن سعد نو دے دینی او چٹھی جناب والا چٹھی کہیں جا کے حضرت عمر سعد نے حضرت عمر بن سعد نے اس چٹھی نو دیکھیا اس چٹھی تے لکھیا سی فرمایا اے جڑی دے اندر چٹھی ہے اس چٹھی نو دریائے نیل دے اندر پا دیو او دے اوتے لکھیا کی سی فرمایا اے تینو حکم میری طرفوں عمر تینو حکم دیندا ہے اگر تو اپنی مرضی دے نال چلدا ہے تیرے پانی دی ضرورت نہیں اگر تو خدا دی مرضی دے نال چلدا ہے تینو عمر حکم دیندا ہے اج تو گاں بند نہیں ہونا فرمایا یہ آج تو وہاں تو بند نہیں ہونا تینوں عمر حکم دے رہا ہے یہ حضرت عمر کی قلم کا طاقت ہے خط جائے تو دریا بھی بات مان لیتے ہیں لوگ کہتے ہیں نبی کو خبر نہیں میں نے کہا نبی کے غلاموں میں اتنی شان ہے امام بخاری علیہ رحمہ نے لکھا ہے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا حضرت ابو بکر صدیق کا بھی حضرت عمر پاک کا جب وصال ہوا ایک عرصہ گزرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نا جناب والا مزار دی دیوار بیٹھ گئی جدو دیوار بیٹھی نا تے لوگاں نے کیا کہ دیوار درست کرنی ہے تے نیاں ذرا تھلوں پٹ کے لے آنے ہیں دوبارہ تاکہ دوبارہ بیٹھے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے امام بخاری نے اس گل نوں لکھیا فرمایا دوبارہ نیاں پٹیاں جدو نیاں پٹیاں نا تے ایک پیر ظاہر ہویا ایک پیر ظاہر ہوا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دور حضرت عمر پاک دے وصال تو کئی عرصہ بعد ایک پیر ظاہر ہویا جدو پیر ظاہر ہویا نا تے لوگاں نے شور کرتا کہ یہ جو قدم ہے یہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے لیکن جنہ نے اے ماجرا سنیا سی کہ حضرت ابو بکر صدیق نو کتے دفن کیتا مصطفیٰ نو کتے جناب والا زمین دے اندر دفن کیتا تے حضرت عمر پاک نو انہوں نے کہا نہیں یہ مصطفیٰ کا قدم نہیں ہے یہ تو عمر پاک کا قدم ہے یہ مصطفیٰ کا قدم نہیں ہے یہ تو حضرت عمر کا قدم ہے اور میں کیا جو مصطفیٰ کے ساتھ لگ جاتے ہیں مٹی ان کو کچھ نہیں کہتی تو کہتا ہے نبی مار کے مٹی میں مل گیا میں کیا نبی تو نبی ہیں یہاں نبی کے غلاموں کی یہ شان ہے نبی تو نبی ہیں یہ نبی کے غلاموں کی یہ شان ہے کہ ان کو بھی مٹی کچھ نہیں کہتی اس لیے کرنے زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا تا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں کا محمد کے غلاموں کفن میلا نہیں ہوتا زمین نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا اے جناب والا شان حضرت عمر پاک دیے
لوگ کہتے نبی مر کے مٹی چ مل گیا تے نبی نو جناب مٹی کھا گئی. میں کیا نبی تے نبی ہے جناب والا نبی دا غلام حضرت عمر پاک اے او عمر جناب جنوں ویکھ کے شیطان رستہ بدل لیندا ہے, کافر لرز جاندا ہے, کافر کم جاندا ہے. حضرت عمر اونے جنوں دیکھ کے جناب والا بڑے بڑے توبہ کر جاندے نے, بڑے بڑے اپنے گناہاں تو باز آ جاندے نے. ایک شرابی مدینے دی سرزمین دے اوتے جناب والا شراب لے کے بغل دے اندر شراب لے کے جا رہے. حضرت عمر پاک نے پوچھا دس تے صحیح تیری بغل دے اندر کیا؟ انہیں کیا جناب اے عمر معافی کوئی نہیں, بخشنا کوئی نہیں, معافی کوئی نہیں. عمر نے میرا سر تن تو جدا کر دینا جے پتہ چل گیا شراب. عرض کیتی عمر, حضرت عمر پاک دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی سونیا اے شراب نہیں, اے تے میں دودھ پیا لے کے جانا وا, یا ایک روایت دے اندر آندا میں شیرہ لے کے جا رہا ہے. ادھروں اللہ دی بارگاہ دے اندر دل ہی دل دے اندر دعا کر رہا ہے یا اللہ اج عمر تے کولوں بچا لوی. عمر چھڈدا نہیں, عمر معافی نہیں دیندا, اج عمر تے کولوں بچا لوی. میں کہاں تو شراب نہیں پیواں گا, اے شراب دی حسن تو بری ہو جاواں گا. اے جناب والا دل دے اندر سوچدا پیا ہے, نالے کمبدا پیا ہے تے نالے کہہ رہے اے عمر شراب نہیں دودھ لے کے جا رہا وا. حضرت عمر پاک نے فرمایا دکھا تے صحیح نہ پھر کی لے کے جا رہے ہیں. کپڑے دے وچوں جدوں کڈ کے دکھائی جناب والا شراب نہیں بلکہ دودھ دی بوتل سی. اے جناب والا کافر بھی ڈر دے سن تے مسلمان بھی, مسلمان کدی غلط کام نہیں کر دیتے, کافر ویسے حضرت عمر پاک کو ڈر دے سن. منافق جلدی حضرت عمر پاک دے کول آندا نہیں سی, اور منافق حضرت عمر پاک دا ذکر بھی نہیں کر سکدا. ہاں جی, منافق حضرت عمر پاک دا ذکر بھی نہیں کر سکدا, کیونکہ منافق دے بارے حضرت عمر پاک بڑے سخت سن. ایک یہودی تے ایک منافق, منافق زبان تو کلمہ پڑھن والا, ٹڈو نفاق رکھن والا, ٹڈو مصطفیٰ دے نال بغض رکھن والا, کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گئے. حاضر ہو کے عرض کر دے نے, یہودی کہن لگا جناب حضور اے ساڈا فیصلہ کر دیو, اے چیز میری ہے. اے منافق جڑا مسلمان ہے اے کہندا میری ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں نہیں, اے چیز دا فیصلہ یہودی دے حق دے اندر کیتا. فرمایا یہودیا تیری یہ چیز تو لے جا. جناب اس بندے اس منافق نو فیصلہ پسند نہیں آیا, فیصلہ پسند نہیں آیا. کہن لگا یہودی نو او یہودیا مینو فیصلہ پسند نہیں آیا, چل آپا ٹر چل دے ہاں, ذرا عمر دے کولوں فیصلہ کروا لینے ہاں. یہودی سچا سی تڑی دے نال کہن لگا چل چل دے ہاں, عمر دے کول چل دے ہاں, عمر کولوں بھی فیصلہ کروا لینے ہاں. یہودی تے جناب والا او زبانوں مسلمان ٹڈو نفاق رکھن والا منافق حضرت عمر پاک دے دروازے تے گئے, دروازہ کھٹکھٹایا. دروازہ کھٹکھٹان تو بعد پوچھیا عمر کتے؟ حضرت عمر پاک باہر آئے. حضرت عمر پاک نے پوچھا ہاں جی دسو کدھر آئے ہو؟ منافق بول کے کہنے لگا عمر اے جناب فیصلہ وا ساڈے درمیان جھگڑا ہو رہا, اس وجہ تو فیصلہ کر دیو. جناب جدو فیصلہ کرنے لگے یہودی بول کے کہنے لگا عمر گل میری دھیان نہ سن لئی, اسی فیصلہ مصطفیٰ کو کروائیں, اسی یہ فیصلہ مصطفیٰ دے کولوں کروا لے آئے, مصطفیٰ نے فیصلہ میرے حق دے اندر کر چھڑیا ہے. حضرت عمر پاک نے فرمایا اے جے فیصلہ مصطفیٰ نے کر دیتا, ہن میرے کول فیصلہ کروانا ہے تے ٹھہر جاؤ, میں بھی فیصلہ کر دینا وا. مصطفیٰ نے تے کر دیتا, ہن فیصلہ جڑا میں کرنا تانوں قابل قبول ہوئے گا. حضرت عمر پاک جلدی دے نال کر گئے. کرو جناب والا تلوار لے آندی, تلوار میزان چو کٹ کے منافق دا سر قلم کر کے فرمایا عمر دی تلوار ہمیشہ فیصلہ اداں ہی کر دیے. فرمایا جیڑا مصطفیٰ دے نال محبت نہیں کرتا, مصطفیٰ دی آل دے نال محبت نہیں کرتا, مصطفیٰ دے آل دے نال نسبتاں دے نال محبت نہیں کرتا, او دا فیصلہ عمر دی تلوار ہمیشہ اداں ہی کر دیے.
ہاں حضرت عمر پاک نے ہمیشہ مصطفیٰ دی آل دے نال محبت کی تھی، اپنی آل نال نہیں ہونی محبت کی تھی جنی مصطفیٰ علیہ السلام دی آل دے نال۔ آج شیعہ جناب والا حضرت عمر پاک دے خلاف گل کرے تو یہ بات غلط ہے۔ حضرت عمر پاک جناب والا حضرت عمر پاک اور حضرت ابو بکر صدیق کو لوگ کہندے جی شیعہ نو کیوں ماڑا کہندے ہو، وہ پنج تن دا ذکر کردے، میں کہ پنج تن دے نال نال حضرت ابو بکر نو بھی گالاں کڈدے نے، حضرت عمر پاک نو بھی گالاں کڈدے نے۔ اس لیے اسی جناب والا اہل بیت کے مانی ہیں، اور جتنا ہم اہل بیت کو مانتے ہیں تم مانتے ہی نہیں ہو۔ ہاں جی مصطفیٰ علیہ السلام کے فرانس والے بنائے خاکے، فرانس والے بنائے خاکے نبی پاک کے، تو یہ کیا ہے؟ یہ جرم ہے، یہ گستاخی ہے۔ تو جی جناب شیعہ بنان مصطفیٰ دے خاکے، پھر بھی ہم کہیں خاموش رہیں جی، دین کسی کو کچھ نہیں کہتا، چپ کر کے گھر بیٹھ جاؤ۔ پھر جناب والا شہر چلے جو چوڑیاں مل جاندیاں تے ہتھاں تے چڑھا لو، اگر تسی کچھ نہیں کر سکتے کم سے کم اپنی زبان دے نال کچھ لفظ انہوں نے اتنا ہی کہہ دو کہ چلو جی یہ برے ہیں، یہی کہہ دیں۔ اگر آپ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، ایمان کے 3 درجے ہیں، ایک یہ ہے کہ بندہ ہاتھ سے روکے، دوسرا یہ زبان سے، اگر جناب زبان سے روکے، اگر زبان سے نہیں روک سکتا اور دل میں برا تو جانے۔ ہاں جی پھر کہنا نہیں جڑا جتھے لگا ٹھیک ہے جی، اساں کہی جائیے شیعہ بھی ٹھیک ہے، حضرت ابو بکر صدیق کو گالی دے کہیں ٹھیک ہے، حضرت عمر پاک کو گالی دے کہیں ٹھیک ہے۔ حضرت عمر پاک تو وہ ہے، ایک دفعہ مال غنیمت آیا، مال غنیمت جب آیا نا، اچھا وہ خاکوں کی بات کر رہا تھا، شیعوں نے اس دفعہ جناب کافی خاکے حضرت علی المرتضیٰ کے جشن غدیر گئی ہے، 18 ذوالحجہ نو مناندے ہیں جشن غدیر، حضرت عثمان غنی دی شہادت دی خوشی دے اندر کر دیا، اینو کہا جاندا جشن غدیر۔ او دے اوتے انہوں نے بڑیاں فلیکس ایداں دیاں لائیاں جے دے وچ ایداں 2 بندے نے، ایک نے دوسرے دے اوتے ہاتھ رکھیا، جن نے ہاتھ رکھیا وہ نبی پاک دی تصویر، جے دے اوتے ہاتھ رکھیا وہ حضرت علی المرتضیٰ دی تصویر بنائیاں کہ اے او موقع سی جے دے اوتے نبی پاک نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جے دا میں مولا او دا علی مولا، اور تصویریں بھی بنائیں، اور جناب والا امام بارگاہ میں یہ لٹکائی بھی گئی ہیں۔ فرانس والے جناب خاکے بناؤنتے یہ گستاخ رسول ہیں، تے جے جناب شیعہ بناؤنتے نہیں یہ محب اہل بیت ہیں۔ محب اہل بیت بھی سنی ہیں، محب صحابہ بھی سنی ہیں، محب اہل بیت بھی سنی ہیں، محب صحابہ بھی سنی ہیں۔ ہاں جی نبی علیہ السلام کے پیارے غلام حضرت عمر پاک ایک جگہ سے مال غنیمت آیا جنگ سے، حضرت عمر پاک نے جناب والا اپنے بیٹوں کو مثلاً 5 درہم دیے، تو حضرت امام حسن حسین کو 10 درہم دیے، تو حضرت جناب والا عمر پاک کے بیٹے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے عمر پاک سے، کہا بابا جی یہ کیا ماجرا ہے، ہم تو بڑی دیر سے جناب جنگجو ہیں، یہ ابو جو ہے حضرت امام حسن اور حسین یہ تو کل سے شروع ہوئے ہیں، ہم تو بڑی دیر سے جنگجوئی کا کام کرتے ہیں، ہم تو بڑے مجاہد ہیں، اور ان کو ڈبل دیا جا رہا ہے، ہمیں سنگل دیا جا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ انہیں ڈبل دے رہے ہیں، ہمیں آدھا دیا جا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ حضرت عمر پاک نے فرمایا چل جا پہلے، عمر جو ہے نابے والا جا پہلے حضرت حسین کے نانے جیسا نانا لے گیا، ان کی نانی جیسی نانی لے گیا، جس کا طرح کا بابا علی ان کا ہے اس طرح کا اپنا ابا تو لے گیا۔ ہاں پھر مقابلہ کرنا، یہ تو جنت کے نوجوان ہیں، ہاں تو لے گئے پھر کہیں جناب وہ حق کھا گئے، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ جتنی محبت حضرت عمر پاک نے اہل بیت سے کی ہے ہم تو اتنی محبت کرتے ہی نہیں ہیں۔ ہاں جی حضرت عمر پاک نے بڑی محبت کی ہے اہل بیت سے۔ تو آگے جناب والا یہ 1 محرم کو آپ کی شہادت ہے، انشاءاللہ اس پہ ہم محفل پاک بھی کروائیں گے۔ حضرت عمر پاک لوگ جناب والا محرموں میں آتے ہیں، حضرت امام حسن کا تذکرہ کیا، حسین کا کیا، تو ان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں حضرت عمر پاک کو۔ انشاءاللہ ہم حضرت عمر پاک کا جب یوم آئے گا تو انشاءاللہ یوم عرس جو ہے وہ حضرت امام آدم کے حوالے سے منائیں گے۔ کہو سبحان اللہ، اور باوا سے بلند کہو سبحان اللہ۔ پھر ان مل کے پڑھ لو، پھر آپ سنتا پڑھی ہے گلی گلی نگر نگر عمر 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 عمر۔ میں دعا کرنا یا اللہ جیڑا اونچی پڑے جس بھی پریشانی دے اندر مبتلا ہے پریشانی دور ہو جائے۔ گلی گلی نگر نگر عمر عمر عمر۔ ہاتھ چک لو اللہ تاڑیاں پریشانیاں نو دور کرے۔ گلی گلی نگر نگر عمر
تے علی دا نہیں او میں کیا تسی ایسا کر لو نگر نگر گلی گلی علی 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 نگر نگر گلی گلی علی وما علی